السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام ناظرین خیر وعافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج انشاءاللہ سبق نمبر 10 کا دوسرا حصہ ہم پڑھیں گے۔ آپ خوب توجہ سے سنیں اور اس کو سیکھیں۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام واو زبر لو۔ ناظرین، ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ واو ساکن سے پہلے جب بھی زبر آئے گا تو اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ واو ساکن وہ ہوتا ہے جس پر یہ جزم ہو، دال کی طرح جو بنی ہوئی ہوتی ہے، اس کو جزم کہتے ہیں۔ اور جس لفظ پہ یہ جزم آ جائے تو اسے ساکن کہتے ہیں۔ تو اب یہ واو پر ہے تو واو کو ساکن کہیں گے۔ تو واو ساکن سے پہلے جب بھی زبر آئے گا تو اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام واو زبر لو، بس اتنا کھینچنا ہے اس کو، اس کے آگے لو نہیں کھینچنا۔ لام واو زبر لو، ہا دو زیر حن، لو حن۔ یہ جو دو زبر ہوتے ہیں، دو زیر ہوتی ہیں، دو پیش، ان کو تنوین کہا جاتا ہے۔ تو ان کو یہ نون کی آواز دیتے ہیں، حن، آخر میں نون کی آواز پیدا ہوگی، لو حن۔ ہا واو زبر حو، تو دیکھیں یہاں پر بھی واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو بھی بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ لام دو زیر لن، حو لن۔ دال یا زیر دی۔ ناظرین، جس طرح ہم نے واو کے بارے میں سنا ہے تو یا کے بھی دو قاعدے ہیں۔ یہاں پر یا ساکن ہے، یا کے اوپر یعنی کہ جزم لگی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، یہ بھی بات آپ قابل یعنی کہ سماعت فرما لیں اور یاد رکھیں کہ جب بھی یا ساکن سے پہلے زیر آئے گا، یا ساکن سے پہلے زیر آئے گا تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب دال کے نیچے زیر ہے، دال یا زیر دی، اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھنا ہے۔ جب بھی یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھنا ہے۔ نون دو پیش نون، دی نون۔ با زبر با، با پر زبر ہے تو زبر کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ شین یا زید شی، تو یا ساکن سے پہلے پھر زیر آ گیا ہے تو اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ بشی، را دو پیش رن، بشیرن۔ قوف واو زبر قو، دیکھیں واو ساکن سے پہلے پھر زبر آ گیا ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ میم زیر می، قومی۔ ہا کھڑا زیر ہی، یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے، کھڑا زیر الٹا پیش، تو اس کو بھی کھینچ کے پڑھا جاتا ہے ایک الف کے برابر۔ قومی ہی۔ ہا زبر ہے، دال یا زبر دئی۔ تو ناظرین، پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر آپ یہ قاعدہ سماعت فرما لیں کہ یا ساکن سے پہلے جب بھی زبر آئے گا، یا ساکن سے پہلے جب بھی زبر آئے گا اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ جس طرح واو ساکن سے پہلے زبر آتا ہے جس کو بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے، اسی طرح بالکل یا ساکن سے پہلے جب بھی زبر آئے گا اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ ہدئی نون الف زبر نا، تو یہاں پر نون کے ساتھ الف ہے تو اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہدینا۔ یہ یا اور واو کی قاعدے آپ یعنی کہ یاد رکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ ہدینا۔ با یا زبر بئی، یہاں بھی دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ نون زبر نا، بینا۔ نون الف زبر نا، بیننا۔ ناظرین دیکھیں یہاں پر نون پر زبر ہے، اس کے ساتھ الف نہیں ہے، اور دوسرے نون پر زبر ہے اس کے ساتھ الف ہے، تو اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ بیننا، بیننا۔ زا الف زبر زا، زا سیٹی والا حروف ہے، اس کے ساتھ الف ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ ہا زیر ہی، زا ہی۔ دال یا زیر دی۔ اچھا ناظرین، یا ساکن سے پہلے جب بھی زیر آئے گا اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے جب زبر آتا ہے تو اس کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے۔ زاہدی نون زبر نا، زاہدین، زاہدین۔ را الف زبر را، تو یہاں پر بھی الف ہے ساتھ۔ کاف زیر کی، را کی۔ عین واو پیش عو، تو ناظرین دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے تو اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ اگر اس سے پہلے زبر ہوتا عین پر تو بغیر کھینچے پڑھا جاتا۔ را کی عو، نون زبر نا، را کی عون۔ عین یا زیر عی، تو یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ سین کھڑا زبر سا،
کھڑا زبر اور یہ عین کو برابر ہی کھینچنا ہے، ای سا، میم واو پیش مو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، سین کھڑا زبر سا، کھڑے زبر کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، یعنی کہ دونوں کو برابر کھینچیں گے، مو سا، صاد پیش سو، اچھا صاد موٹا بھی ہے اور سیٹی والا بھی ہے، دال واو پیش دو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، سودو، را زیر ری، سودوری، ہمزہ کھڑا زبر آ، واو کھڑا زبر وا، یا کو نہیں پڑھنا، آ وا دونوں پر کھڑا زبر ہے برابر کھینچ کے پڑھیں، قوف واو زبر قو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اگر پیش ہوتا تو ایک الف تک کھینچ کے پڑھتے، لام دو زبر لن، ناظرین جب دو زبر لگ جاتے ہیں تو الف کا نام نہیں لیا جاتا، الف نہیں پڑھا جاتا، اگر یہاں پر ایک زبر ہوتا ہے تو پڑھتے لام الف زبر لا، تو اب دو زبر ہیں تو پڑھیں گے لام دو زبر لن، قولن، قاف واو زبر قو، واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اگر پیش ہوتا تو ایک الف تک کھینچ کے پڑھتے، میم دو زبر من، قومن، میم یا زیر می، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، اگر زبر ہوتا تو بغیر کھینچے پڑھا جاتا، قوف الف زبر قو، قوف کے ساتھ الف ہے، الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، می قو، تا دو زبر تن، می قوتن، میم پیش مو، تو ناظرین زبر زیر اور پیش کو بغیر کھینچ پڑھا جاتا ہے، نون یا زیر نی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھ دیں، اور زبر ہوتا تو نہیں کھینچتے، منی را دو زبر رن، منیرن، شین یا زبر شی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو نہیں کھینچیں گے، اگر زیر ہوتا تو ایک الف تک کھینچ کے پڑھتے، حمزہ دو زیر ان، شیئن، شین یا زبر شی، دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اگر زیر ہوتا تو کھینچ کے پڑھا جاتا، حمزہ دو زبر ان، شیئن، ہا کھڑا زبر ہا، کھڑا زبر ہے ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، واو واو پیش رو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو بھی ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی دونوں کو برابر، نون زبر نا، ہارون، سین پیش سو، لام یا زبر لئی، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، سولی، میم کھڑا زبر ما، میم پر کھڑا زبر ہے اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، سلیما، نون زبر نا، سلیمان، شین پیش شو، ہا واو پیش ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھا جائے گا، شوہو، دال دو پیش دن، شہودن، قاف پیش قو، عین واو پیش عو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، قعو، دال دو پیش دن، قعودن، واو زبر وا، دال واو پیش دو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے، ودو، دال دو پیش دن، ودودن۔ تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا، تو آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، جزاک اللہ خیرہ۔